بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پاکستان کے سب سے بڑے فاسٹ پیپر کرنٹ افیئر جاب انفارمیشن کے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، انتہائی اہم 50 کرنٹ افیئر کے ساتھ یہ ویڈیو ہے۔ اگر آپ کو PDF میں چاہیے تو اس کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ پاسورڈ میں آپ کے ساتھ آگے جا کے شیئر کر دیتا ہوں۔ کسی بھی ٹیسٹ یا انٹرویو کی آپ تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے انتہائی اہم یہ کرنٹ افیئر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم تمام اپریل کے اندر ہونے والے واقعات اور دوسرے تیسرے کرنٹ افیئر، منسٹر جو چینج جو بھی ہوا ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ڈسکس کرنے کی۔ اسی طرح کے کویسچن پریویس پیپر میں آ چکے ہیں اور اسی کی مدد سے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ دوستو، سب سے پہلا کویسچن جو آپ کو ہر صورت میں یاد ہونا چاہیے، اور یہ آپ نے اگر پیپر دے رہے ہیں تو بڑی دفعہ یہ کویسچن آ بھی چکا ہے کہ کرنٹ اسلامی ایئر یا کرنٹ ہجری ایئر کون سا ہے؟ وہ 1442 ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ کویسچن، دا گورنمنٹ آف پاکستان ہیز فکسڈ دا نصاب آف زکوٰۃ ایٹ ڈیش روپیز فار، جو اسلامک ایئر جو کرنٹ ہجری ایئر ہے اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے نصاب زکوٰۃ کتنا جو ہے فکس کیا ہے؟ وہ 80,933 روپے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں اگر آپ کا اکاؤنٹ سیونگ پروفٹ اینڈ لاس یا اسی طرح کا کوئی اکاؤنٹ ہے تو 80,933 روپے سے اگر زیادہ پیسے ہیں تو آپ سے اکاؤنٹ سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ڈیڈکٹ ہوگی، سیو ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ یہ اہم کویسچن ہے، لاسٹ بھی رمضان کے بعد یہ بار بار پوچھا جا رہا تھا۔ اسی طرح دوستو، یہ صدقہ فطر کے حوالے سے بھی کویسچن آ سکتے ہیں، ویسے بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ایک بندے کا جو صدقہ فطر ہو اس دفعہ جو فکس ہوا ہے 150 روپے، کھجور 200، کشمش جو ہے 4000 جو 400، اور اگر آپ کا کوئی گھر والا روزے نہیں رکھ رہا یعنی کہ بیمار وغیرہ ہونے کی وجہ سے تو وہ 200 روپے پر ڈے، یعنی کہ اگر وہ پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ رہا اور بیمار ہے، یعنی کہ جو اس مولانا حضرات کہتے ہیں اس حوالے سے، تو پھر آپ کو 6000 روپے جمع کروانا ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ مسلمان ہیں اور ہر صورت میں یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، یہ کویسچن بڑا اہم کویسچن ہے، بار بار پوچھا جا رہا ہے اور انٹرویو میں خاص طور پہ یہ کویسچن پوچھا جا رہا ہے۔ وچ اسلامی پارٹی ہیز امپوزڈ اے بین بائی پاکستان انڈر دا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ؟ ATA ایکٹ اکثر آپ نے سنا ہوگا 1997، یہ بھی کویسچن آ سکتا ہے۔ ATA ایکٹ کون سا ہے؟ 1997 ہے۔ اور کس اسلامی پارٹی کے اوپر پابندی لگی ہے ATA ایکٹ کے حوالے سے؟ TLP کے اوپر۔ اور لاسٹ انٹرویو ایک پچھلے دنوں ہوا، اس میں اس نے پوچھا TLP کیا ہے تو اس کو بتایا اس نے تحریک لبیک پاکستان۔ اس نے کہا کہ اس کے اوپر پابندی آپ کے خیال میں تحریک لبیک پر پابندی لگنی چاہیے تھی یا نہیں؟ یہ مجھے آپ نے کمنٹس میں بھی بتانا ہے، کیا خیال ہے آپ کا کہ لگنی چاہیے تھی یا نہیں، اور یہ اور جو انہوں نے کیا یا پولیس نے یہ صحیح تھا یا نہیں، آپ نے ڈیٹیل سے مجھے کمنٹس میں بتانا، کیونکہ یہ بہت اہم کویسچن ہے اور یہ انٹرویو میں بار بار پوچھا بھی جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، کوئی پیسہ نہیں لگتا لائک کرنے پہ۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کے اوپر ضرور کلک کر لیجیے گا۔ اگر آپ کسی بھی پیپر کی تیاری کر رہے ہیں تو کم سے کم 3 سے 4 مہینوں کے کرنٹ افیئر ضرور پڑھ کے جایا کریں۔ ہمارے چینل کے اوپر موجود ہیں، ہم ہر منتھ پہ اسی طرح کے ویڈیو بناتے ہیں، نہیں تو ہماری ویب سائٹ test1.pk سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی اہم جو ہم کرنٹ افیئر بناتے ہیں موسٹلی اسی طرح کے کویسچن پوچھے جاتے ہیں۔ نیکسٹ اہم ترین کویسچن ہے، وچ ٹیم ہیز آن ٹرائی اینگل بلائنڈ کرکٹ سیریز؟ 4 اپریل 2021 کو جو بلائنڈ کرکٹ یعنی کہ جو اندھے ہوتے ہیں جن کو بینائی نہیں ہوتی، ان کا میچ ہوا تھا بنگلہ دیش کے اندر۔ وہ کس نے جیتا؟ پاکستان نے۔ ٹرائی اینگل جو ہوتا ہے 3 ملکوں کا ہوتا ہے جس میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش تھا، یہ پاکستان نے جیتا ہے۔ 15 سال بعد یہ پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے، انڈیا سے فائنل میں پاکستان جیتا تھا۔ نیکسٹ اہم ترین کویسچن ہے، پچھلی دفعہ نیشنل بینک نے ایک جو ATM لگائی تھی تو وہ کویسچن بڑے پیپروں میں پوچھا گیا تھا، اور یہی طرح HBL کا یہ کویسچن ہے، یہ بھی بہت اہم کویسچن ہے۔ ہو ہیز بیکم دا فرسٹ پاکستانی بینک ٹو اوپن اے برانچ اینڈ سرو کلائنٹس ان بیجنگ چائنا؟ چائنا کے اندر پاکستان کون سے بینک نے جو فرسٹ ٹائم ہسٹری آف پاکستان میں کھولی ہے برانچ؟ HBL نے، اور یہ اپریل 2021 میں فرسٹ ٹائم اور پہلی دفعہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، نیشنل اسمبلی پینل ہیز اپروو بل اگینسٹ انٹینشنل ڈس رسپیکٹ فار فورسز؟ جو لوگ فورسز کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس کے حوالے سے نیشنل اسمبلی کے پینل نے بل پاس کیا۔ کب کیا؟ 8 اپریل 2021 کو۔ یہ بہت اہم ہے، میں بار بار اس لیے یہ کہہ رہے ہیں، اسی طرح کے کویسچن ریپیٹ ہوتے ہیں اور اسی کی مدد سے ہم اپنے پریویس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے تحت 2 سال کی سزا ہو سکتی ہے اور 5 لاکھ روپے
ہے یا دونوں چیزوں کے سزا یا جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں. ہو بیکم دا فرسٹ پاکستان ٹو سمٹ نیپال ڈیٹ اناپورنا پیک. یہ دنیا کی 10ویں بلند ترین چوٹی ہے. پاکستانی سرباز خان اور محمد افضل جوشی دونوں نے یہ سمٹ کیا ہے اور 44 میں دونوں تھے اور اس کے علاوہ ان کا دونوں کا تعلق حنزہ سے ہے. نیکسٹ کوشچن کی بات کی جائے ہو از دا کرنٹ چیئرمین آف کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی آف پاکستان CII. یہ ان کا جو یہ تو میں نے اتنی دفعہ یہ کوشچن دے چکا ہوں کیونکہ بار بار یہ پوچھتا ہے ہر پیپر میں. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہیں, یہ دوبارہ الیکٹ ہوئے ہیں. اس سے پہلے یہ تھے اور 3 سال ان کے جب کمپلیٹ ہوئے ہیں تو دوبارہ اپریل میں ان کو دوبارہ پھر ری الیکٹ کر لیا گیا. دوستو اس کو اسلامک نظریاتی کونسل بھی کہتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیگل ایڈوائس آن اسلامک ایشوز. اسلامک ایشو پر کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے یہ لیگل ایڈوائس کرتے ہیں. یہ 1962 کے اندر جنرل ایوب خان صاحب نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا. جسٹس عبدالصالح محمد اکرم جو پہلے چیئرمین تھے اس کے. نیکسٹ کوشچن کی بات ہو از دا فرسٹ پاکستانی ٹرانسجینڈر لائر. پہلے پاکستانی ٹرانسجینڈر جو ہے جن کو کہتے ہیں نشا راؤ جو ہیں یہ فرسٹ پاکستانی ہے. انہوں نے 2020 کے اندر LLB کمپلیٹ کیا اور یہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. نیکسٹ کوشچن کی بات کی جائے ہو ہیز بین سلیکٹڈ ایز دا ورلڈ اکنامک فورم WEF اس کو کہتے ہیں ینگ گلوبل لیڈر فار 5 ایئر. نیکسٹ 5 ایئر کے لیے جو ہے اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے. یہ ملیکہ علی بخاری ہے PTI کی اور ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے. دوستو 1400 ممبرس 140 کنٹریز میں سے یہ سلیکٹ ہوئے ہیں. نیکسٹ کوشچن کی بات کی جائے ہو بیکم پاکستانز ینگسٹ ایروسپیس انجینئر. پاکستانی ینگسٹ جوان یعنی کہ جو ہے کون ہے انجینئر ایروسپیس؟ تو عروبہ فریدی جو ہیں یہ پاکستانی ینگسٹ ایروسپیس انجینئر ہیں. وچ پاکستانی امریکن کمانڈر has been appointed assistant chief of USA police. اب کون سے پاکستانی ہیں؟ پاکستانی امریکن ہیں جو امریکن جو پولیس کا ہے اس کے کمانڈر اسسٹنٹ کمانڈر جو ہے چیف تعینات ہوئے ہیں یاسر بشیر صاحب. ان کا تعلق لاہور سے تھا. یہ 1985 کے اندر جب ان کی عمر 8 سال تھی ان کے پیرنٹس امریکہ چلے گئے اور 2001 میں انہوں نے پولیس فورس جوائن کیا. وچ کورٹ جج اسسینیٹڈ ود 3 فیملی ممبرز آن April 4, 2021. کون سے کورٹ کے جج جو ہے شہید ہوئے تھے؟ سوات اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا 4 اپریل 2021 کو. پاکستان اینڈ ایران اوپن دا 3rd بارڈر کراسنگ پوائنٹ آن 21 اپریل 2021 فار فیسیلیٹیٹنگ ٹریڈ. اس بارڈر کا کیا نام ہے جو 21 اپریل 2021 کو کھولا گیا پاکستان اور ایران کے درمیان؟ دوستو یہ تیسرا بارڈر تھا اور 2021 کے اندر یہ دوسرا ہے. اس کا نام مند پشین جو ہے بارڈر ہے. پاکستان کی طرف سے زبیدہ جلال تھی اور ایران کی طرف سے محمد اسماعیلی صاحب جو تھے. ان دونوں نے مل کے اس کا انوگریشن کیا افتتاح کیا. وچ پاکستانی کرکٹر نیمڈ امانگ وزڈن 5 کرکٹر آف دا ایئر 2021. دوستو ان کا نام محمد رضوان ہے. یہ پاکستانی وکٹ کیپر بھی ہیں. ہو امانگ دا فالوئنگ از دا کرنٹ فائنانس منسٹر آف پاکستان؟ شوکت ترین صاحب جو کرنٹ فائنانس منسٹر آف پاکستان ہیں. دوستو یہ پہلے 2008 سے لے کے 2010 تک پیپل پارٹی کے بھی فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں. حماد اظہر صاحب کو انہوں نے ریپلیس کی ہے 16 اپریل کو. نیکسٹ ہو از دا کرنٹ منسٹر آف اکنامکس افیئر ان پاکستان؟ عمر ایوب صاحب جو ہے کرنٹ جو ہے منسٹر ہیں اس کے اکنامکس افیئر کے. Who among the following is the current Federal Minister of Energy Division of Pakistan? انرجی ڈویژن کے حماد اظہر صاحب ہیں. انہوں نے عمر ایوب صاحب کو ریپلیس کیا اور یہ عمر ایوب صاحب کی جگہ پہ آئے ہیں اور ان کی جگہ عمر ایوب صاحب چلے گئے. دوستو نیکسٹ کوشچن کی بات کی جائے ہو از دا کرنٹ منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان پاکستان؟ سید شبلی فراز صاحب جو ہیں. اور اس کے بعد نیکسٹ ہو از دا کرنٹ فیڈرل منسٹر آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن؟ یہ
محمود خسرو بختیار صاحب ہیں، اور ان کی جگہ ہو از دا نیکسٹ جو کویشچن ہے، ہو از دا کرنٹ فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، جو فواد چودھری صاحب ہیں، اور انہوں نے شبلی فریز صاحب کو ریپلیس کیا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، ہو ہیز بین اپوائنٹڈ ایز اسٹیٹ منسٹر آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ۔ اب یہ کویشچن آتا ہے تو لوگ فوری طور پر اس کو لگا دیتے ہیں فواد چودھری یا جو بھی ہوگا، دیکھنا اسٹیٹ منسٹر، اگر اسٹیٹ منسٹر آتا، اگر فیڈرل منسٹر آتا ہے تو پھر جو یہ صاحب ہیں ان کو لکھنا ہے، اور اگر آتا ہے اسٹیٹ منسٹر تو پھر فاروق حبیب کا نام ہے کرنٹ۔ دوستوں منسٹر روز بدلتے رہتے ہیں، آپ کو پیپر میں جانے سے پہلے test.pk سے ضرور جا کے ایک دفعہ چیک کر لینا ہے کیا یہ چینج تو نہیں ہوئے۔ یہ چینج کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، آپ نے سمپل گوگل پہ جانا ہے، وہاں پہ لکھنا ہے test.pk، جب لکھیں گے تو یہ پہلا پیج آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہاں پہ پاکستان کرنٹ افیئر، اگر آپ کرنٹ افیئر پڑھ رہے ہیں تو آپ نے جو جب ویب سائٹ لکھتے ہیں وہاں پہ کرنٹ افیئر اس پہ نہیں کرنا، پہلے سب سے پہلے آپ نے ٹیسٹ پوائنٹ لکھنا ہے، یہ جب کھل جائے گا تو آپ نے یہاں پہ پاکستان کرنٹ افیئر اور انٹرنیشنل ان دونوں میں سے جو پڑھنے ہیں، تو اگر آپ منسٹر کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پاکستان کرنٹ افیئر کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے کھل جائے۔ یہ پہلے نمبر پہ کرنٹ فیڈرل منسٹر ہے، یہ آپ سارے پڑھ لیں۔ یہ پاکستان کی واحد ویب سائٹ ہے جس میں ہر چیز ترتیب سے دی گئی ہے، آپ کو کوئی بھی چیز ویک ہے آپ اس کو 1 بائی 1 پڑھ سکتے ہیں۔ باقی موسٹلی ویب سائٹوں میں مکس ہوتا ہے جو بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ سپورٹس دیکھیں، نوٹیبل پرسنالٹی جو پاسٹ، اگر آپ دیکھتے ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی، سمپل آئیں ان کو دیکھ لیں، پاکستان جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز، کیونکہ یہ ٹاپک وائز موسٹلی کویشچن آتے ہیں بعض دفعہ، تو آپ 1 بائی 1 ٹاپک کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ واحد ویب سائٹ ہے جس میں اس طریقے سے ہے، ورنہ کسی ایسی ویب سائٹ میں اس طرح وہ ہیں کیٹیگری لیکن کم ہے۔ Who has recently been appointed as the chairman of the FBR؟ تو عاصم احمد صاحب جو ہے ایف بی آر کے کرنٹ چیئرمین ہیں، ان کا تعلق آئی ٹی آفیسر ان لینڈ ریونیو سروسز سے ہے، یہ 9 اپریل 2021 کو تعینات کیا گیا۔ دوستو ٹیسٹ جب آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ اس پہ کلک کر کے تمام کرنٹ افیئر کا ٹیسٹ بھی لیں، اس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کتنے آپ کو آتے ہیں، ورنہ میں بھی آپ پڑھ کے ویڈیو دیکھیں گے چلے جائیں گے تو بھول سکتے ہیں، تو اس لیے یہ بہترین۔ پاکستان ہیز ریسنٹلی اوپنڈ اے کونسلیٹ ان وچ سٹی آف جرمنی؟ جرمنی کے کس سٹی میں پاکستان نے اپنا کونسلیٹ یہ اپریل 2021 میں کھولا؟ میوخ جو ہے یہاں پہ، اور یہ شاہ محمود فارن منسٹر جو پاکستان کے، جب انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا تھا تب یہ ہوا۔ وچ پاکستانی بیسڈ ویلفیئر ٹرسٹ آفر ٹو ہیلپ انڈین گورنمنٹ مینج کووڈ-19 کرائسس؟ تو اہدی فاؤنڈیشن جو ہے انہوں نے ان کی ہیلپ کی ہے، ان کو تقریباً 50 کے قریب ایمبولینسز ان کے لیے بھیجی ہے۔ ہو بیکم دا فرسٹ ایور ہندو وومن ڈی ایس پی ان سندھ پولیس؟ دوستو ان کا نام منیشا مال ہے، یہ فرسٹ پاکستانی ہندو ہیں جو ڈی ایس پی کے عہدے پہ تعینات ہوئی ہیں۔ ڈی ایس پی اسٹینڈ فار ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، اور دوستو انہوں نے کمپیٹیٹیو ایگزام پاس کر کے یہ عہدہ حاصل کیا ہے۔ دا گورنمنٹ ود دی سپورٹ آف یونائٹڈ نیشن ہائر کمیشن فار ریفیوجیز، جس کو UNHCR بھی کہتے ہیں، بعض دفعہ آ جاتا ہے UNHCR اسٹینڈ فار، تو یہ آپ کو بتانا، ہیز لانچڈ اے نیشنل وائڈ ویریفیکیشن ایکسرسائز فار افغان ریفیوجیز۔ تو افغان ریفیوجیز دوستو سب سے پہلے ادھر 2-3 کویشچن آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ پاکستان میں 14 لاکھ کے قریب افغانی رہتے ہیں جو مہاجرین ہیں، تو یہ بھی، اور اس کے علاوہ 14 لاکھ لوگوں کی پاکستان نے ان کو اندر سمارٹ کارڈ ان کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے، ایشو کرنے کے لیے یہ ان کی ویریفیکیشن کا عمل شروع کیا اپریل میں۔ پی ایم عمران خان اناؤنس پیس پیکیج ٹو اپ لفٹ سندھ بیکورڈ ایریاز۔ 16/4/2021 کو پی ایم عمران خان سندھ کے اندر سکھر میں گیا اور وہاں پہ انہوں نے کتنے ملین ڈالر کا پیکیج کا اعلان کیا؟ دوستو ملین ڈالر کی بات کر 446 بلین روپیز کا انہوں نے اعلان کیا، اور وہ ان کا خیال ہے کہ سندھ کے جو بیکورڈ ایریا ہے ان کو اوپر لے جایا جائے۔ جب پرائم منسٹر نے کراچی کے اندر اعلان کیا تھا تو وہ کویشچن بار بار آ رہا تھا، اور اس طرح سندھ میں یہ کیا ہے تو یہ بھی کویشچن میں بھی بار بار پوچھا جائے گا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دوستو اگر آپ کسی بھی پیپر کی تیاری کے لیے پاسٹ پیپر چاہیے تو test.pk
گوگل پہ جا کے لکھیں اس طرح یہ ویب سائٹ کھل کے آ جائے گی. یہ تمام پاسٹ پیپر موجود ہیں. یہ مزید ہم جو ہی کوئی پیپر آتا ہے کوشش کرتے ہیں اس کے, یا کوئی بھی نوکری آتی ہے تو اس کی کوشش کرتے ہیں پیپر اپلوڈ کر دیں, تو یہ بڑھتے رہتے ہیں. آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں, یہاں پہ آپ کو جس پیپر کی تیاری کرنی ہے اس پہ کلک کریں, اور اس کے مزید جس طرح اگر آپ پولیس کی تیاری کریں تو اس میں تمام پنجاب, سندھ, بلوچستان کے سب پولیسوں کے پیپر ہیں, کانسٹیبل A to Z سارے تقریباً. تو آپ اس پہ کلک کر کے وہاں پہ جا کے 1 by 1 جس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں. دوستو اگر آپ کو PDF میں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو ALLAH اللہ اس کا پاسورڈ ہے, لیکن یہ پاسورڈ ضرور دیکھ لیجیے گا. یا اور یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں سلیبس بھی اپلوڈ کر دیں تاکہ آپ کا زیادہ سے زیادہ. یہ اللہ جو ہے آپ نے پاسورڈ لکھنا ہے سارے بڑے لکھنے ہیں. جب ہم موبائل سے لکھتے ہیں بعض دفعہ چھوٹے لکھے جاتے ہیں تو وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا. اللہ کے تمام حرف جو ہے بڑے ہیں, تو اس لیے آپ نے بڑے کیپ لاکس دبا کے لکھنا ہے. کوئٹہ بلوچستان ہوٹل بم بلاسٹ اکرڈ آن, جو کوئٹہ میں بم بلاسٹ ہوا تھا 21 اپریل 2021 کو ہوا تھا. اور یہ بیسیکلی اس لیے بھی اہم کوشچن ہے کیونکہ وہ چائنیز ایمبیسڈر کو اٹیک کرنا چاہ رہے تھے, لیکن شکر ہے وہ اس وقت ہوٹل میں نہیں تھے. اس بم کے وجہ سے 4 لوگ شہید ہوئے اور 12 کے قریب زخمی ہوئے. یہ سرینا ہوٹل کوئٹہ میں یہ 21 اپریل کو واقع ہوا. دوستو یہ کوشچن بہت ہی اہم ہے کیونکہ ایدی فاؤنڈیشن آج کل دنیا پوری میں نیوز میں ہے. سب سے پہلا کوشچن ہے ہو واز دا فاؤنڈر آف دا ایدی فاؤنڈیشن. آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ ایدی فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر کون ہے اور ابھی اس کا ہیڈ کون ہے, یہ بھی آپ نے مجھے نیچے کمنٹس میں بتانا ہے. بہت اہم کوشچن ہے یہ دوستو. جو ایدی فاؤنڈیشن ہے 1951 کے اندر یہ قائم ہوئی اور اس کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے, اور یہ دنیا میں سب سے بڑی ایمبولینس سروسز بھی ہے, سروس ہے گینز بک کے ریکارڈ کے مطابق. وین پرائم منسٹر عمران خان ورچوئل ایڈریس دا 77th سیشن آف UN اسکیپ, تو 26 اپریل 2021 کو پرائم منسٹر صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا. اس میں اختتام کیا تھا. نیکسٹ کوشچن کی بات کی ہے انفلوز آف فورن ایکسچینج تھرو دا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ RDA. یہ پچھلے دنوں میں پرائم منسٹر صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا فورن ایکسچینج کے سیو کرنے کے لیے. تو کتنے اس کی وجہ اس میں اماؤنٹ سیو ہوئی 1 بلین 7 منتھ کے اندر ریکارڈ ہے کہ فورن ایکسچینج پاکستان میں آیا. نیکسٹ کوشچن کی بات کی جائے وچ پروونس اسمبلی اڈاپٹ ریزولوشن آن فیس بک مونٹائزیشن, یعنی کہ جس طرح یوٹیوب کی مونٹائزیشن سے پیسے ملتے ہیں اسی طرح کون سا صوبہ جس نے کہا ہے کہ فیس بک سے بھی ملنے چاہیے. KPK نے یہ ریزولوشن پاس کی. ان کا خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور واقعی ہی کرنا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ نہیں کیا جائے؟ یوٹیوب سے لوگ کما رہے ہیں تو فیس بک کو بھی الاؤ کرنا چاہیے, اور یہ اچھا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار مل سکے. اور میں آپ سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ جابس کی ضرور تیاری کریں, لیکن آپ اسکل ضرور سیکھیں. اسکل دنیا کی سب سے بہترین ہے. نوکری سے زیادہ عزت آپ کے اپنے کاروبار میں ہوتی ہے. ضرور تیاری کریں لیکن اپنے بزنس کی طرف زیادہ فوکس کریں. وہ اسکل سیکھیں. کوئی دوسرا تیسرا بغیر اسکل سے کبھی کاروبار نہیں کریں. کوئی چیز سیکھیں آن لائن. اور بہت سے لوگوں کا کوشچن کون سا سیکھیں. اب یوٹیوب کے اوپر جائیں, سرچ کریں, آپ بہت سی اسکلز آئیں گی جو آپ کو اچھی لگے اس کو سیکھ لیں اور وہ انشاءاللہ آپ کی لائف چینج کر دے گا جس میں آپ کو شوق ہے. اے لیٹر آؤٹ وچ پرسنالٹی بائی پرائم منسٹر عمران خان. عمران خان صاحب نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کس کو لیٹر لکھا؟ بل گیٹس کو, کہ ہم مل کے کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کریں. وچ پاکستانی گیمر ہیز ون دا انٹرنیشنل وی پلے الٹیمیٹ فائٹنگ لیگ WUFL ٹیکن 7 ٹورنامنٹ جو ہے کس نے جیتا ہے؟ ارسلان صدیق صاحب نے یہ جیتا ہے اپریل 2021 میں. یہ میرا آپ سے کویشچن ہے کہ یہ کون سی گیم ہوتی ہے ٹیکن 7 یا وی پلے الٹیمیٹ؟ اگر جو آپ گیم کھیلتے ہیں تو پلیز نیچے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا. میرا اس میں آئیڈیا تھوڑا سا کلیئر نہیں تھا اس لیے. واٹ از دی رینک آف پاکستان ان دی انکلوسیو انٹرنیٹ انڈیکس؟ انٹرنیٹ انڈیکس میں پاکستان کا کون سا نمبر ہے؟ 290 نمبر پہ ہے 120 کنٹری میں پاکستان.
20 میں 89 پہ تھا اور اس کے علاوہ 2019 میں 77 پہ تھا 100 کنٹریز کی لسٹ میں سے۔ سعودی عربیہ نے پاکستان کو کھجوریں گفٹ کی ہیں 100 ٹنز کے قریب اپریل میں۔ اس کے بعد واٹ از دی رینک آف پاکستان ان دا ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس 2021، پاکستان کا نمبر جو ہے 180 ملکوں میں سے 145 میں ہے۔ پاکستان 2013 میں 159 کے اوپر تھا، 180 کنٹری میں سے سب سے بری حالت ہے جہاں پہ بولنے کی آزادی نہیں ہے، اس میں نارتھ کوریا، ترکمانستان، چائنا وغیرہ ہے، اور جو سب سے زیادہ جہاں پہ بول سکتے ہیں ناروے ہے، فن لینڈ، سویڈن، ڈنمارک اینڈ کوسٹاریکا وغیرہ یہ کنٹریز ہیں۔ Who has overtaken Virat Kohli to become number 1 batsman in latest ICC men's ODI ranking؟ تو بابر اعظم جو ہے لیٹسٹ جو ہے ODI رینکنگ میں پہلے نمبر پہ ہیں۔ انہوں نے 3 سال بعد وراٹ کوہلی کا یہ ریکارڈ توڑا ہے، اور یہ پاکستان میں یہ چوتھے کھلاڑی ہیں جو ٹیسٹ کے اندر پہلے نمبر پہ آ چکے ہیں، ون ڈے کے اندر سوری، یہ اس کے پہلے 3 یہ تھے اور چوتھے یہ ہیں جنہوں نے ون ڈے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ وچ کنٹری فارن منسٹر وزٹڈ پاکستان آن 6 اپریل 2021؟ دوستو یہ کوشچن اس لیے اہم ہے کہ رشین پرائم منسٹر جو فارن منسٹر 9 سال بعد پاکستان میں آئے ہیں، ان کا نام سرجی لیروو سوری جو بھی ہے، 6 اپریل 2021 کو یہ پاکستان آئے 9 سال بعد۔ جرنلسٹ، ہیومن رائٹس ڈیفینڈر آئی اے سے بنا ابن رحمان ابن عبد الرحمان جو ہے پاسڈ اوے آن یہ 12 اپریل 2021 کو 90 سال کی عمر میں ان کا وفات ہوئی۔ دوستو ڈسکرپشن میں لنک دے دیتا ہوں ٹیسٹ کے، آپ اگر اپنے تیاری دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کتنے کوشچن آتے ہیں جو ابھی ویڈیو دیکھ، یا آپ کا کرنٹ افیئر کتنی گریپ ہے، تو آپ نے سمپل یہاں test.pk پہ جا کے وہاں سے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں، نہیں تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ نے وہاں پہ جا کے اس پہ کلک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح آپ نے گوگل پہ جا کے test.pk لکھنا ہے، یہ آپ کے سامنے اس طرح ویب سائٹ کھل کے آ گئی، یہ پاکستان کرنٹ افیئر ہے، اس پہ آپ کلک۔ اب موبائل سے کیا رہے ہیں تو یہ پہلے یہ تمام آتے ہیں، یہ 36 یا 37 جتنے بھی ہیں، آپ نے ان کو نہیں چھیڑنا، آپ نے نیچے آ جانا ہے ان کے، یہ دیکھو یہ سارے کرنٹ افیئر ہیں، آپ نے 1 بائی یہ کویسچن جس طرح اس کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے اس کا جواب، کہ آپ اپنی طرف سے پورے آپ کے خیال میں اے ہے تو آپ اے پہ کلک کریں گے تو وہ جو صحیح آنسر ہوگا بولڈ ہو جائے گا، جس طرح یہ ہے آپ اس کا کویسچن پڑھیں، آپ کے خیال میں اس کا بی جواب ہے تو حالانکہ اس کا جواب ڈی تھا، اس نے ڈی بولڈ کر دیا۔ اب آپ اس کو ڈیٹیل سے بھی اس طرح پڑھ سکتے ہیں یہ سارا، اور اس طرح پھر 2 3 4 پیج جتنے آپ کے 100 اس طرح یہ پیجز ہیں، تو اس طرح آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی آپ کے ہر ٹیسٹ کے لیے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے مجھے کتنا آتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کر دیے گا۔ اللہ حافظ۔